بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ کو حدیث قرطاس کے بارے میں چند معروضات عرض کریں گے۔ حدیث قرطاس سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حالت مرض میں جمعرات کے دن آپ حالت مرض میں تھے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے بارگاہ مصطفیٰ میں۔ تو اس وقت جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے کچھ لکھنے کے لیے آپ نے طلب فرمایا کہ کچھ کاپی پنسل لے کے آؤ۔ ظاہر ہے یہ کاپیاں اس وقت نہیں تھیں، جو بھی اس وقت لکھنے کا سامان تھا وہ لے آؤ، میں تمہیں کچھ ایسی چیز لکھ کر دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب پہلے حدیث پاک سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو میں اس بات پر چند جو ہے وہ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو اعتراضات کرتے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو ان کے جو ہے وہ چند جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک یہ ہے کہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قال تونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غالبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكسر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبين كتابه۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہی روایت جو ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، یہ روایت السنن الکبریٰ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض شدت اختیار کر گیا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی کتاب لاؤ، یعنی کوئی چیز لاؤ، میں تمہیں لکھ کر دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کتاب اللہ حسبنا، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ بولے فاختلفوا، پس اختلاف ہو گیا، وکسر اللغط اختلاف بڑھ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، مجھ سے اٹھ جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اب جب یہ معاملہ پیش آیا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ، اور صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، بعض صحابہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کچھ پیش کر دینا چاہیے، اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کی مبارک طبیعت ناساز ہے، آپ کافی علیل ہیں، لہٰذا اس شدت مرض میں آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس پر کچھ لوگوں کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو موقع تھا یہ مولا کائنات کی خلافت دینے کا موقع تھا، مگر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو لکھنا نہیں دیا۔ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب فاروق اعظم نے یہ کیوں کہا کہ یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ اس کے جوابات کافی ہیں، مگر 2 سے 3 جواب بھی آپ سماعت فرما لیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ آدمی تھے، تو آپ کے ذہن میں یہ آیت تھی کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب چونکہ یہ آخری ایام تھے، جمعرات کا یہ موقع تھا، یہ جمعرات کا یہ دن تھا، اور پیر کو آپ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ اب چونکہ یہ آیت اتر چکی تھی کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس بیس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، فاروق اعظم کو معلوم تھا کہ بھئی کوئی نہیں، ابھی طبیعت ابھی خراب ہے، تو بعد میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیں گے، نبی پاک جو بھی لکھنا چاہیں گے وہ دے دیں گے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے نہیں دیا، فرمایا بھی کتاب اللہ کے بارے میں خود قرآن کریم میں موجود ہے، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارا مکمل ہو چکا، ایک، اور نمبر 2 قرآن کریم کی دوسری آیت ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب اللہ کے اندر کوئی چیز چھوڑی نہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، وہ خشک و یا تر ہر چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو خلافت کے بارے میں کیسے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا کائنات کی خلافت ہی لکھ دینی تھی؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خلافت مولا کائنات لکھنی تھی، اگر خلافت ہی لکھنی تھی تو پھر خلافت مولا کائنات تھی یا خلافت صدیق اکبر تھی؟ اب یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ
عفیفہ زاہدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلا لو حتیٰ کہ میں ایک مکتوب لکھ دوں، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور مؤمنین میرے ابو بکر کا انکار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ خلافت کا حق اللہ بھی چاہتا ہے کہ صدیق اکبر کو دوں، اور مومنین بھی چاہتے ہیں کہ خلافت کا حق جو ہے وہ جناب صدیق اکبر کے حق میں آنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں، ظاہری زندگی میں، آپ نے 17 مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جب حج کے لیے سب سے پہلا حج مسلمانوں نے کیا، اس کا امیر بھی جناب صدیق اکبر کو فرمایا۔ تو جب خلافت کا مسئلہ آیا، اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں 2 مقام پر موجود ہے، اور 7216 حدیث کا نمبر ہے، اور ایک حدیث 5666 نمبر حدیث پاکہ، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے 2387 نمبر ہے، اور طبقات کبرى کے اندر بھی حدیث موجود ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180 پر۔ یہی حدیث پاک صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے 6598 میں یہ حدیث کا نمبر ہے، اور سنن بہقی کے اندر بھی حدیث موجود ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 153 میں۔ دلائل النبوہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 343 میں۔ یہی حدیث پاک حلیۃ الاولیاء کے اندر بھی موجود ہے، یہی حدیث پاک المعجم الاوسط کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں خلافت کے بارے میں لکھ دوں کہ خلافت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اعتراض اس بات کا کرنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے حق میں خلافت لکھنی تھی، یہ بے جا اعتراض ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب وہ اعتراض کرتے ہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ طلب فرمایا تھا لکھنے کے لیے تو فاروق اعظم کو دینا چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں اچھا اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، انہوں نے اچھا نہیں کیا، ہم پوچھتے ہیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ معاہدہ لکھوایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو اس معاہدے کے سٹارٹ میں لکھا ہوا تھا ھذا من محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ محمد رسول اللہ کی جانب سے ہے۔ تو کفار نے کیا کہا کہ اے محمد اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا، پھر معاہدہ کس بات کا، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا لکھنا چاہیے؟ کہا کہ یہ لکھیں، یہاں پر لکھیں ھذا من محمد ابن عبد اللہ، یہ معاہدہ رسول اللہ کی جانب سے نہیں محمد بن عبداللہ کی جانب سے ہے۔ وہاں پر پھر مولا کائنات کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی میرا نام مٹا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہاں پر محمد رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی آپ کا اسم گرامی نہیں مٹاؤں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کہا عشق مصطفیٰ کی وجہ سے مولا کائنات نے یہ نام نہیں مٹنے دیا۔ ہم کہتے ہیں جیسے یہاں پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے عشق میں آ کر نبی پاک کے نام کو نہیں لکھا، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرتے ہوئے، محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہیں دی، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام اس ٹائم کافی مرض کی شدت میں، کافی بیمار ہیں، علیل ہیں، لہٰذا اس ایک بیماری کی حالت میں محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ لکھ کر دیں یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح جو جواب تمہارا مولا کائنات کے بارے میں ہوگا وہی ہمارا جواب فاروق اعظم کے بارے میں ہوگا۔ اب اسی طرح 2 سوال جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کے داعی ہیں اور وہ فاروق اعظم پر جو اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ 2 سوال ان لوگوں کے لیے یہ میرے ادھار ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ دم خم ہے تو ان 2 اعتراضات کا، یہ سوالات کا جواب ضرور دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آ کر فرمایا کہ مولا کائنات بھی تشریف فرما تھے، سیدہ کائنات بھی تشریف فرما تھیں، تو فرمایا کہ تم رات کو نماز نہیں پڑھتے؟ عرض کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور یہ کہتے ہوئے الفاظ واپس تشریف لائے، فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اپنے زانوں پر ہاتھ مار رہے تھے اور ہاتھ مارتے ہوئے یہ لفظ بول رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔
اور یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اور بخاری میں 7465 اور 7347 یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر، یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، یہ حدیث پاک سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بظاہر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے غصہ فرمایا کہ علی یہ تو نے کیا جواب دیا ہے؟ تو اسی طرح ایک اور روایت جو ہے وہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ایک طبق لاؤ، یعنی ایک بڑی پلیٹ لاؤ، تاکہ میں اس میں کچھ ہی لکھ دوں تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ شاید آپ ایسی بات لکھیں گے کہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک روح جو ہے قبض ہونے والی ہے، آپ جو ہے وہ تکلیف میں تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیں، میں اس کو محفوظ کر لوں گا، میں اس کو یاد کر لوں گا۔ اب اس موقع پر یہ حدیث پاک طبقات ابن سعد کے اندر بھی ہے، یہ حدیث پاک الادب المفرد کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جس طرح کہ یہاں پر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم کچھ لے اور میں لکھ کر دوں، تو مولا کائنات نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بس آپ بتا دیں، آپ کی جو ہے وہ آپ تکلیف میں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ 2 سوال ہیں کہ جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناصبہ کریمات کہتے ہیں۔ آخر میں اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے میں ایک نظم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک منقبت۔ صحابہ ہوں کہ اہل بیت سب آنکھوں کے تارے ہیں، صحابہ ہوں کہ اہل بیت سب آنکھوں کے تارے ہیں، نبی کی آل بھی اپنی صحابہ بھی ہمارے ہیں، دونوں عالم کے سمندر میں حفاظت کے یا راستہ، سفینہ ہے نبی کی آل اور اصحاب تارے ہیں، صحابہ کا جو ہے دشمن یا اہل بیت کا گستاخ، جہنم ان کو پیاری ہے وہ یہ دوزخ کے پیارے ہیں، چمک اسلام کی دنیا کے ہر گوشے میں چمکا دی، چمک اسلام کی دنیا کے ہر گوشے میں چمکا دی، نبی کے دین اطہر کے یہی روشن مینارے ہیں، غلامی میں جو ہو ان کے چلے گا کیسے معاشر، جلے گا کیسے معاشر میں، غلامی میں جو ہو ان کے جلے گا کیسے معاشر میں، یہ سب اس نار دوزخ سے تحفظ کے کنارے ہیں، نبی کو دونوں پیارے ہیں صحابہ ہوں یا اہل بیت، نبی کو دونوں پیارے ہیں صحابہ ہوں یا اہل بیت۔ اور آخری شعر جو ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے، سنبھال کے رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، سنبھال کر رکھو یہ جو فرقے تمہارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں علی بھی ہمارے ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔